الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین مجلس، اصل گفتگو تو ہمارے مہمان حضرت مولانا محمد یونس صاحب دامت برکاتہم کریں گے، اور مجھے ایک میت میں بھی جانا ہے، نماز جنازہ پڑھانا ہے، اس لیے وقت کی بہت تنگی ہے۔ میں حافظ عبداللطیف صدیقی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ کی رحیم و کریم ذات سے یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ عمل ان کے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ ہم انسانوں کی بات میں وہ اثر نہیں ہے جو اثر اللہ اس کے رسول کی بات میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی گفتگو کا عنوان یا تو قرآن کریم کی کسی آیت کو بناتے ہیں یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث مبارک کو، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں میں اثر ہے، ہماری باتوں میں وہ بات نہیں۔ جو لوگ اپنی بات کہتے ہیں ان کی بات اثر انداز نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں درس قرآن کے عنوان سے الحمدللہ شہر میں 200 مسجدوں میں علماء کرام کے ذریعے اور 137 مقامات پر عالمات کے ذریعے مستورات میں درس قرآن ہوتا ہے، اور اس کے بہت دور رس نتائج الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں حافظ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس بات پر دوبارہ مبارکباد دوں گا کہ تکمیل کے بعد انہوں نے پھر آغاز کر دیا ہے۔ قرآن کریم حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نعم الخاتم المفتح، کہ قرآن کریم کو ختم کرنے والا بہتر شخص وہ ہے جو پھر اس کا آغاز کرے۔ حافظ صاحب نے الحمدللہ دوبارہ درس قرآن کا آغاز کیا ہے، اللہ تعالیٰ عمروں میں برکت دے، اور یہ سلسلہ دراز رہتے ہوئے دوبارہ حضرت کے ہاتھوں اس کی تکمیل ہو۔ جمعیت علماء کے تمام احباب کی طرف سے، اراکین و ذمہ دار کی طرف سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ دراز رہے گا۔ بہت بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنی بے مثال کتاب قرآن پاک کے ذریعے سے اہل ایمان کو عزت عطا فرمائی ہے، اور اسی سلسلے میں اللہ نے جس کے ساتھ خیر کا اور جس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے، اپنی کتاب سے اس کو وابستہ اور متصل کر کے قرآن پاک سے خدمت بندوں کے لیے لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے کو میرے لیے مقدر فرمایا، جو میں تقریباً 34 سال سے مدنی مسجد نیا پورہ میں خدمت قرآن میں لگا رہا۔ اللہ کے کرم اور اللہ کی توفیق سے 34 سال میں مکمل ہوا، اور اس خوشی میں آج جمعیت علماء مدنی روڈ مالیگاؤں نے مجھے اپنے خیر میں یاد کیا ہے۔ ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ مزید ان لوگوں نے جو عمرے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، اللہ اس میں استقامت عطا فرمائے اور رکاوٹوں کو دور فرمائے اور حسد سے حفاظت فرمائے، اور ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی جان میں، ان کے مال میں اور ان کی اپنی دانائیوں میں خوب ترقی عطا فرمائیں، اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کو قوم کے لیے مل جل کر ہر خدمت کو کرنے اور اس کے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَلَكَ الْخَلْقُ كُلُّهُ وَلَكَ الْفَضْلُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين اللهم لو كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت
وعندک ام الکتاب یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یہ جمعیت علماء کے دفتر کو تو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، بہترین اعوان انصار انہیں عطا فرما، بہترین اعوان انصار عطا فرما، اور اللہ جو قرآن شریف کا تفسیر ختم ہوئی ہے اس کو بھی تو قبول فرما، اور شروع ہونے کو بھی قبول فرما، اور جتنی مسجدیں دنیا میں ہے ہر مسجد میں یہ تفسیر درس قرآن شروع ہو جائے تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دل ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے۔ اے اللہ ہر فرد امت کو تو دین کا داعی بنا دے، اے اللہ اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اے اللہ اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے مفتی اسماعیل صاحب کی عمر میں برکت کا معاملہ فرما، اے اللہ ان کی بہت حفاظت فرما، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتن کے فتنے سے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر بغض کرنے والے کے بغض کرنے سے، ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے، ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے، ہر روڑا اٹکانے والے کے روڑا اٹکانے سے، عافیت سے تو ان کی حفاظت فرما، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما، تاکہ اللہ ان سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اے اللہ دونوں جہاں کی حاجات کے غیب سے تکفل فرما، جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تیرے نبی کے پڑوس میں تو ہم سب کو جمع فرما۔ اے اللہ پورے مالیگاؤں والوں کو قبول فرما، مالیگاؤں کے ذرے ذرے کو قبول فرما، اینٹ اینٹ کو قبول فرما، اور اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ مالک ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں سلام کروں، سلام کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دعا پڑھا